اگر اس نیب ترمیمی آرڈیننس کا بغور جائزہ لیا جائے، بھائی صاحب اس بات کو کیوں آج کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ بیسیکلی یہ این آر او ہے حکومت کے لیے خود، کہ اس میں فیڈرل کیبنٹ، پروونشل کیبنٹ، کمیٹی، سب کمیٹی، یعنی کہ وہ آٹا چینی ساری جو رپورٹ شوٹس ہیں وہ نیب کی دسترس سے باہر ہو جائیں گی. یہ بیسیکلی آپ نے اپنے لوگوں کو این آر او دی ہے. اچھا بڑی مجھے وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ جب بندہ کسی کشتی میں ہو اور اس وقت کوئی مکہ نہ مارے اور جب بعد میں مکہ جاتا ہے تو اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. یہ میں ان اپوزیشن والوں کو کہتا ہوں کہ 10 سال آج شاہد خاقان صاحب سے سنیں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے سنیں، کسی اور نو لیگ جی نیب کا کالا قانون ہے. وہ پہلے تو آپ پھر میں کہوں گا کہ آپ کا سارا دور ہی کالا تھا کہ آپ کو 10 سال نیب برا نہیں لگا. کوئی ایک شک ایک لائن ہم نے ایڈ نہیں کی اس سارے میں. ان کی تقاریر سن لیں، یہ خود کہتے تھے ہم اس کے پر کاٹیں گے، ہم اس کے ناخن تراشیں گے، یہ جناب پکڑیاں اچھالتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس نیب کے افیکٹیز ہیں کیونکہ انہوں نے ہی کرپشن کی ہوئی ہے. اب پہلی دفعہ آپ اس دور کے بعد ان کی تقاریر سننے کے بعد اگر آج آپ نیب کے جو ترامیم اس میں آئی ہیں اس کی اگر آپ جو بھی آپ اس کا جو تنقید سے موازنہ کریں تو تقریباً کوشش کی ہے کہ وہ ساری وہ چیزیں جس کی وجہ سے نیب رکاوٹ بنتا تھا یا نیب کے رکاوٹ کام کے رکاوٹ میں رکاوٹ بننے کی جو وجوہات تھیں وہ ختم کی. اچھی ترامیم مجھے بتا دیں کہ ان کی تقاریر کے تنقید اور نیب کا آپ آرڈیننس کی نئی جو امینڈمنٹ پڑھ لیں آپ کو لگے گا کہ پاکستانی لوگوں کو جن کو سمجھ ہے وہ تو اس کو تعریف کریں گے. ان کو نیب بھی کالا لگ رہا تھا، قانون بھی کالا لگ رہا تھا، پچھلا بھی کالا لگ رہا ہے، اگلا بھی کالا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے کرتوت سفید نہیں. ان کو دو چیزیں، ان کو لگتا ہے جی آپ جاوید اقبال صاحب کیونکہ آپ کے فیوریٹ ہیں، ان کو رگڑ رہے ہیں، آپ کو بینیفٹ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ نے ان کو توسیع دے دی کیونکہ کنسنسس کبھی ہونا نہیں ہے اور غیر معینہ مدت تک وہ رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ خود کو کور کرنے کے لیے یعنی کہ آپ نے اس کے نیب کے پرویو سے نکال دیا ہے جو آپ کی چینی کمیشن کی رپورٹ تو فلانی رپورٹ یہ ہو گیا. اب ایل این جی کا اتنا بڑا مہنگی ایل این جی آپ نے خریدی، اس کا اتنا بڑا اسکیم ہے. Nobody will inquire about these things, about the executive decisions that have been taken by the ministries and all. آپ ان کی تنقید سنیں، یہ کہتے کہ نیب جو ہے نا وہ کیونکہ سارے اداروں کی اس کا پرویو بہت زیادہ تھا تو وہ سارے ادارے اس پہ سیکرٹری سائن نہیں کرتے تھے، بیوروکریٹس کام نہیں کرتے تھے کہ ہم پھنس جائیں گے. تو ڈیسیجن میکنگ جو گڈ فیتھ میں کی ہے اس کو نکالا گیا. اگر کسی کی میلافائڈی، کسی کی اس میں بدنیتی، کسی کی اس کی مالی اس کو فائدے آئے گا تو وہ نیب کے پر. دوسرا جو بڑی تبدیلی یہ کی ہے کہ جو ٹیکس میٹرز تھے، جو پرائیویٹ ٹیکس میٹرز تھے، بزنس کمیونٹی جو تھی، عام لوگ جو تھے، ان کو نیب کی طرف سے بڑی ہراساں کیا جاتا تھا کہ جی ذرا سی کوئی بات ہو تو کسی کی، تو وہ اس چیز کو نکالا ہے کہ ٹھیک ہے جی ادارہ ہے ایف بی آر، وہ نیب وہ جو آپ کے ٹیکس ایویژن کے مسائل ہیں، اگر کسی نے ٹیکس چوری کیا ہے تو وہ دیکھیں. مجھے آپ بتا دیں یہ ساری وہ تکالیف ہیں جو آج دور کر کے عمران خان نے ان 10 سالہ جو اپنے آپ کو بڑے جمہوری کہتے ہیں ان کو کر کے دکھایا جو کر نہیں سکے. اور یہ کر کیوں نہیں سکے؟ پیپلز پارٹی سمجھی تھی کہ نون پھنسے گی اور نون سمجھی تھی پیپلز پارٹی پھنسے گی. اب دونوں پھنسے ہوئے ہیں، اب ان کو سب کچھ کالا کالا لگ رہا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جنہیں کھادیاں گاجراں دے دوں نہ دے پیڑ. اور جو گاجریں آپ کے وقت میں کھائی جا رہی ہیں میں بڑا واضح ہوں جی، آپ کا نا وزیروں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں ڈاکٹر طارق فضل جوہری صاحب کے سامنے کہتا ہوں میرا کوئی وزیر، مشیر، وزیر اعظم یا صدر اگر کرپشن میں انوالو ہوگا تو میں بالکل اس کو ڈس اون کروں گا. یہ کہہ دینا کہ نواز شریف صاحب سزا یافتہ ہیں، مجرم ہیں، مفرور ہیں، پیسے جمع کروا رہے ہیں. انکوائری ہونی چاہیے نا، انکوائری ہونی چاہیے ساروں کی. اگر مجھے بتائیں اگر اس نیب کے قانون میں اب ہم نے ضمانت رکھ دی ہے تو اس میں بری بات ہے؟ اچھی بات، جیل میں انہوں نے جانا ہے، ان کو فائدہ ہے تو سمجھ نہیں آ رہا. لوگوں کی کروا لیں، وہ آپ کو میں بتاؤں گا بعد میں بہت سے لوگ آپ کیسے ان کی ہونی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس میں سب سے بڑا فائدہ کچھ ایگزسٹنگ کیسز جو چل رہے ہیں جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب کا ہے، احسن اقبال صاحب کا ہے، ایسے فیصلے جو کہ کیے گئے اگر وہ گڈ فیتھ میں ہیں تو یہ دونوں شخصیات اپنے مقدمات سے بری ہو سکتی ہیں. کو اگر فائنینشیل بینیفٹ انہوں نے نہیں لیا تو یہ اس حساب سے تو بڑی اچھی ترمیم ہے. میں بالکل اس پہ آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو جس فساد اور بلاغت سے بھائی صاحب نے تشریح فرمائی ہے اس امینڈمنٹ کی جو ایک آرڈیننس کے ذریعے لے کے آئے ہیں، اس پہ میں یہ کہوں گا کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے یا میرے خدا، کہ جتنی فضائل انہوں نے اب اس آرڈیننس کے بیان کیے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنے پورے اعتماد ہیں کہ آپ کی یہ ترامیم جو ہیں یہ بہت فائدہ مند ہے سسٹم کے لیے، تو چور دروازے سے کیوں لائے ہیں؟ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کے آئے؟ اس کے اوپر بحث کیوں نہیں ہوئی؟ باقی پارٹیوں کو کیوں نہیں اس پہ اعتماد نہیں لیا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے. 4 مہینے بعد آئے گا، 4 مہینے بعد آئے گا. پہلے آ جائے گا. میں کہتا ہوں کہ 3.5 مہینے بعد آ جائے گا. لیکن وہ تو ایک
آئینی مجبوری ہے نا کہ آپ نے لے کے آنا آپ ہے، بتا دیں لیکن آپ آپ نے اس سلسلے میں اس کیا کے achievement ذریعے- آپ کی کیا ہے؟ اس کے 5 ذریعے سال میں آپ آپ نے اس کو کیا کرتے کیا؟ اپنا تو جواب پتہ دیں۔ لگتا ہے کہ یہ کوئی اس کے اوپر آپ کی کوئی نیک نیتی ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ بدنیتی چونکہ اس چور میں کیا دروازے ہے سے ڈاکٹر کیا صاحب؟ گیا ڈاکٹر صاحب ہے، اس لیے بدنیتی بدنیتی بتائیں نا، کیا ہے۔ بدنیتی؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں، انہوں نے کہا جناب کہ ہماری پارٹی میں اگر کوئی کرپشن کرے تو میں اسے ڈس اون کروں گا، تو سب سے پہلے اگر آپ نے یہ بات کوئی اپنے دل سے یا خلوص سے کی ہے، یا آپ نے اگر اتنی ہمت ہے، سب سے پہلے اپنے سیکرٹری جنرل کو ڈس اون کریں جس کے انڈر آپ کام کر رہے ہیں، جس نے 6 ارب کا ڈاکہ دوائیوں کا مارا ہے، اور آپ نے مانا ہے پروگراموں میں کہ چونکہ اسے چوری کی ہے تو وزیر اعظم نے اسے کابینہ سے باہر نکال دیا ہے، اور کابینہ سے باہر نکال کے اسے اس پارٹی وہ کا سیکرٹری apparently جنرل پہلا لگا دیا ہے۔ scam تھا، پہلا scandal تھا اس ڈس اون آپ گورنمنٹ کرتے ہیں، کوئی ڈس اون۔ اچھا دوسری بات یہ ہے جی کہ انہوں نے کہا جناب کہ جنہوں نے گاجریں کہیں، وہ گاجریں کیا، آپ لوگوں نے تو گاجریں، گنے، مٹر، پتہ نہیں کیا کیا کھا لیے آپ لوگوں نے۔ اس حکومت میں اگر بین الاقوامی ادارے مجبور ہو گئے ہیں یہ کہنے پہ کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ آنکھیں بند کر لیں کبوتر کی طرح تو لوگ مان جائیں گے کہ آپ ٹی وی ٹاک شوز میں کہتے ہیں جناب کہ سب ٹھیک ہے، لوگ کہیں گے واقعی سب ٹھیک ہے۔ ریٹ بڑھ گئے ہیں آپ کے لوور لیول سے لے کے اوپر تک، آپ کے وزراء تک لوگ پیسے کھا رہے ہیں، اور پتہ ہے سب کو۔ اچھا یعنی پنجاب میں آپ کے ڈی پی او اور ڈی سی او جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس پہ آپ مجھے بتائیں، آپ لاہور سے نہیں ہیں، کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا؟ ایڈمنسٹریشن نام کی نیچے کوئی چیز ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہر جگہ جناب اپنی لٹ مچائی ہوئی ہے، یہاں بیٹھ کے آپ جناب بڑے نہیں، مہان وہ آپ overall وہ بن perception جاتے کی ہیں۔ جو بات کر رہے ہیں پہلی حکومت بات کا corruption اب کے حوالے سے ٹھیک اس ہے۔ آرڈیننس پہ میں آتا ہوں، بات یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا نا جناب کہ یہ فیکٹریز ہیں ہم بھگت چکے ہیں، اپوزیشن بھگت کیس چکی چل ہے، رہے ہیں ابھی، فائدہ ہو جائے گا۔ وہ اکثر بھگت چکے ہیں، کوئی نئے تو ابھی بنے گے تو بعد کی بات ہے نا، ان کی باری ہے بھگتنے کی، یہ اس لیے بھاگے ہیں۔ تیار ہے۔ اچھا یہ آرڈیننس اس وقت اپوزیشن کو گرل کرنے کے لیے نہیں ہے، اپوزیشن تو گرل ہو چکی ہے، 3 سال ہو گئے ہم ہیں، welcome اور اس کے کریں گے بعد جی، جب آپ ان کے ہمارا کام کی بات انتظار آتی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ پروگرام جو میں کہا حکومت تھا، جان دی ہے نا، پھر بعد بندہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جب اپنی احتساب کی باری آئی ہے تو انہوں نے پتلی گلی سے یہ نکل گئے ہیں آرڈیننس لے کے، یعنی وہ آٹا مافیا بھی باہر نکل گیا، چینی مافیا بھی باہر نکل گیا، گندم مافیا بھی باہر نکل گیا، جو باقی ان کے بڑے بڑے سکینڈل ٹھیک ہیں ہے، وہ اچھا، سارے انہوں نے باہر نکال بہت دیے، کم ہے۔ تو پیچھے بچا کیا ہے؟ کوکر صاحب بات یہ ہے، اگر صرف یہ چیئرمین نیب کی توسیع والا معاملہ سائڈ پہ کر دیا، دیز آر گڈ امینڈمنٹس، آپ تو ماشاءاللہ خود قانون دان ہیں، دیز آر گڈ امینڈمنٹس۔ دیکھیے جو میرے بھائی نے گفتگو کی، انہوں نے درست نشاندہی کی کہ 10 سال اپوزیشن جب اپنی خود حکومت میں تھی ان کے پاس اختیار تھا اس کو امینڈ کرنے کا، ہم نے نہیں کیا، یہ ہماری غلطی ہے، ہمیں تسلیم بھی کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی میں بلاول صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے، اور اپنے اس ٹویٹ میں انہوں نے جو چیئرمین نیب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو انہوں نے بڑے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ قانون کے اسپرٹ کے خلاف ہے۔ سیاستدانوں کی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی اس کو اگر آپ ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ بھی رکھ دیں، سیاستدان جو کچھ کہتے رہے اپوزیشن کے اس کو بھی آپ ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن ہمارے سامنے مرحوم بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کا کیس موجود بالکل ہے ہے کہ نیب نے انہیں اس حد تک ہراس کیا کہ وہ الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی زندگی لے لی۔ پھر اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کے جو ٹیچرز تھے ان کا ہمارے سامنے موجود ہے کیس۔ ابھی ریسنٹلی ایک صاحب ان کو تفتیش کے لیے بلایا ہوا تھا، سندھ سے آئے تھے، اور نیب کے دفتر سے باہر نکلتے ہی انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہاں پر ان کی وفات ہو گئی۔ تو نیب کا جو کردار ہے سیاستدانوں کے علاوہ باقی عام لوگوں سے، وہ بھی تو آپ ذرا دیکھیں کہ وہ کیا رہا، اور اس میں کوئی ہمارے سامنے یہ چیز آج تک ہمیں نہیں پتہ چل سکا جی کہ اسد منیر صاحب کی جو ہریسمنٹ تھی اس کے ذمہ دار کون لوگ تھے، جو پنجاب یونیورسٹی کے ٹیچران کے ساتھ ہوا اس کے ذمہ دار کون لوگ تھے، اور جو انویسٹیگیشن آج سے 2 ہفتے پہلے جس انویسٹیگیشن کے فوراً بعد ایک صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ فوت ہو گئے، ہمیں نہیں پتا چلا۔ تو نیب کے اوپر بہت سے سوالات ہیں، اور یہ جو نشاندہی ہے، یہ نشاندہی ہیومن رائٹس واچ نے بھی کی ہے، یورپین یونین نے بھی کی ہے، اور پھر سپریم کورٹ نے اپنے اور ہائی کورٹس نے متعدد فیصلوں میں کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہے، بالکل، یہ لاپ سائٹڈ یہ نیب کے کانڈکٹ کے اوپر بالکل بات وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ ٹورڈز دی اینڈ پیپلز پارٹی ول اس آرڈیننس کو قانون بننے میں، ایکٹ آف پارلیمنٹ بننے میں رکاوٹ بنے گی وہ؟ دیکھیے ہم وہاں پر ضرور اس کے اوپر یہ احتجاج تو کریں گے کہ آپ آرڈیننس کیوں لے کر آئے، کرپشن ایک پرابلم ہے، ٹھیک ہے، اب اس پرابلم کو ریئلائز کرتے ہوئے اگر ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہے، ٹیکل کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کنسنسس چاہیے، اور کنسنسس کی لیجسلیشن کے جس کے ذریعے ہم واقعی کرپشن کو ٹیکل کر سکیں، کہ اس میں یہ نہ ہو کہ وہ پہلے ہی اتنی کنٹروورشل ہو جائے کہ اس کے کنٹروورشل ہونے کے بعد اس کے اوپر عمل ہی نہ ہو سکے۔ بالکل تو ہمارے ہاں
تو پچھلے جتنی ہماری ملک کی تاریخ ہے اس میں ہمیشہ کرپشن کی گھنٹی بجائے گی، ڈگڈگی بجائے گی، لوگوں کو غدار کہا گیا، کرپٹ کہا گیا، ان کو جیلوں میں بند کیا گیا. تو پورا پروسیس جو ہے وہ بہت ٹینٹڈ ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کنسنسس کی ضرورت ہے، کنسنسس لے کر آئے. کچھ چیزیں اس کے اندر حکومت کے کچھ امینڈمنٹ سم آف دی امینڈمنٹس آر گڈ. بھائی صاحب لاسٹ ورڈ سے جو انہوں نے جو مسائل بیان کیے سارے ٹھیک ہیں، اس کے حل کرنے کے لیے بھائی آپ اپنا کردار ادا کریں. آپ کے کہنے سے تو فرق نہیں پڑتا. پارلیمان کی ہم اکثریت ہیں، اخلاقی میں ہمارے پاس یہ ہے رائٹ کے اختیار کے، ہم اس کو بہتر کریں. لیکن آپ اس کو پارلیمنٹ میں لاتے ہیں، آپ اپنے انپٹ دیں اور جو اور بہتر کرنا ہے وہ کریں. جو آپ نے غلطیاں اشارے کیے، جن لوگوں کو ہراس کیا گیا اور وہ ان کی اموات ہوئی، بالکل دکھ کی بات ہے. ہم ہرگز نہیں چاہیں گے کہ یہ کوئی ظالمانہ ادارہ، لیکن جس طرح یہ حقیقت ہے اس طرح پاکستان کو بے دردی سے لوٹا گیا وہ بھی حقیقت ہے. آج ہم میرے وزراء کا نام لے رہے ہیں، بالکل آپ ان کے خلاف کل کیسز کریں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. آپ سمجھتے ہیں نا، آپ بچ جائیں گے. کریں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ میرے وزراء پہ کیسز کریں گے. آپ کے وزراء اعظم سزا یافتہ ہو چکے ہیں. یہ آپ کو لگ پتہ جائے گا. وہ کریں گے، نہیں چھوڑیں گے. میں بتا رہا ہوں آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ایک دوسرے کے ساتھ ایلیمنٹ کوئی بھی ہے، میری طرف ہے، ان کی طرف ہے، اس کو جتنا سختی سے سختی ہینڈل کریں، ہم اس کو سپورٹ کریں.